أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو دوستو، آج سورہ یوسف کا دوسرا رکوع سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ درس کی قسط نمبر 3 ہے. اور میں نے پہلے آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ بھی کیا اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے مختصر حالات بھی ذکر کیے. ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو تھا اور ایک کا نام یعقوب تھا. اور یعقوب علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ کر کے دور چلے گئے اپنے بھائی کی وجہ سے، والد کی نصیحت کی بنا پر. تو اپنے ماموں کے ہاں رہنے لگے اور ماموں کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اور اس زمانے میں چونکہ یہ بات جائز تھی کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا، لہٰذا یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام لیا تھا، اس سے 10 بیٹے اللہ نے عطا کیے یعقوب علیہ السلام کو. اور ایک چھوٹی بیوی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، ان کا نام راحیل تھا اور اس سے 2 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو 10 بیٹے حضرت لیا سے تھے، ان کے نام یہ ہیں: رویائیل، یاراؤبین، شمعون، لاوی، یہودا، وساکر، زبولون، جاوا، عشرا، وان، تفتان. اسی طرح حضرت راحیل کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں چونکہ والدہ کا انتقال جب ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کم عمر تھے اور حضرت بنیامین 1 سال کے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ان کی پھوپھی نے کی اور ان کے گھر میں 3 سال تک رہے. اور یعقوب علیہ السلام کے یہ جو 11 بیٹے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے ماموں کے ہاں پیدا ہوئے، اپنے سسر کے ہاں.
انہی کے گھر میں، اور حضرت راحیل کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا تو حضرت بنیامین کی پرورش ان کی خالہ بھی تھی اور ان کی سوتیلی ماں بھی تھی، انہوں نے کی۔ تو وہ جو 10 کوكبا والشمس والقمر، 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج کی نیند دیکھی۔ چاند اور سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد ان کی سوتیلی ماں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہیں، اور 11 سے مراد 11 بھائی ہیں۔ تو آج آگے قرآنی آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اے بھائیو دیکھو تو صحیح ذرا کہ یوسف جو ہے وہ اخوہ، اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ پیار دیتے ہیں ان دونوں کو، یعنی حضرت یوسف کو اور حضرت بنیامین کو زیادہ پیار دیتے ہیں اور ہمیں کم پیار دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم جماعت ہیں، ہم سارا کام کرتے ہیں، بکریاں ہم چراتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں ہم لاتے ہیں، محنت مزدوری ہم کرتے ہیں، سارا کاروبار ہم نے سنبھالا ہے، اور ادھر یہ جو 2 چھوٹے بچے ہیں ان سے ان کی محبت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب ایک یہ بھائی، یہ جو سوتیلے بھائی ہیں، یہ اپنے دونوں بھائیوں سے حسد کرنے لگے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہوتا ہے اکثر اولاد میں، اور خاص کر سوتیلے بھائیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک طریقے سے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، حالانکہ ہم جماعت ہیں۔ جب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ یعقوب علیہ السلام یعنی ہمارے والد، وہ ہم سے اور وہ زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، اور اس کے بھائی سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم کام والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتے، پھر بھی محبت ان سے زیادہ ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد کھلی غلط فہمی میں ہیں۔ لہٰذا اب جب یہ حسد پیدا ہونے لگا تو اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے یا دور دراز کسی مقام میں پھینک دیا جائے تاکہ والد کی نظروں سے یہ دور ہو جائے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ اب آپس میں مشورہ کرنے لگے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا اس کو کسی دور دراز زمین میں پھینک دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے والد تمہارے لیے خالص ہو جائیں گے، تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد توبہ کر کے قوم صالح بن جاؤ، یا اس کا مطلب یہ ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا اس کا
مطلب یہ ہے کہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر تمہارے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے تمہارے والد کے سامنے، لہٰذا پھر کوئی چیز نہیں رہے گی، تمہارے لیے میدان خالی ہو جائے گا اور والد کی توجہ بھرپور تمہاری طرف ہو جائے گی۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ایک بھائی نے مشورہ کیا، یوسف علیہ السلام کو جب لے جایا گیا اور وہاں اس کو قتل کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کی منت سماجت کی، 10 کے 10 بھائی ہر ایک کی منت کرنے لگا۔ آخر کار ایک جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا قتل تو نہ کرو، اس کو کنویں میں ڈال دو، اور پھر اس کی جاسوسی بھی کرتے رہے وہاں کہ یہ کس کے ہاتھ لگے گا اور کیا ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے ایک بھائی نے اس کو، بڑے بھائی نے اس کو بچایا بھی اور چاہا کہ اس کو گھر لے جائیں، لیکن چونکہ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو اپنے والد کو بتا دے گا، لہٰذا اس کو قتل کر دو، اس کو کنویں میں پھینک دو۔ اکثر و بیشتر قتل یوں ہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے جرم ہوتا ہے تو بعد از جرم جو ہے مجرم یہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ لگ جائے گا، لہٰذا وہ قتل کے اور اس طرح کے نشانات مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور رچاتا ہے۔ جس طرح کہ اکثر ناجائز قتل میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ لاش کو جلا دیا جاتا ہے یا کچھ کیا جاتا ہے، بالکل سرے سے غائب ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کی اور بچایا، اور پھر انہوں نے مل کر اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو اب اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، ایک بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، آنے والے قافلوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم اس طرح کرنے والے ہو۔ تو یہ آپس میں ان کا مشورہ اور ان کی سازش تھی۔ انشاءاللہ پیارے بھائی دوستو، آگے کا جو سبق ہوگا اس میں ہم آپ کو قسط نمبر 4 میں آگے کے واقعات بتائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص ہے اور بہترین قصوں میں سے ہے۔ تمام بھائیوں دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کی کو بھی دبائیں، اور ساتھ ساتھ میں سبسکرائب بھی کریں، اور یہ پوری سورہ یوسف کا جو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، ان کو سارے ساتھی سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام از ابن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی۔